یمن سے بحیرہ احمر میں 2 بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ انصار اللہ کا کہنا ہے کہ باب المندب میں 2 اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ پہلے جہاز کو میزائل اور دوسرے کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی بحری بیڑے USS کارنی پر میزائل جبکہ تجارتی جہاز پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ دونوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے برطانیہ نے اپنے جہاز پر حملے کی اطلاع دی تھی جس سے نقصان پہنچا۔ انصار اللہ کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اسرائیلی، امریکی اور برطانوی مفادات پر حملے جاری رہیں گے۔ غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم بھائیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت بند ہونے تک اسرائیلی بحری جہازوں کو بحیرہ احمر اور عرب سمندر میں جانے سے روکتی رہیں گی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ درجنوں فلسطینی تباہ عمارتوں کے ملبے میں پھنس گئے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، شہادتوں کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جنوبی غزہ پر بھی حملے تیز کر دیے۔ غزہ کی صورتحال پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایک ایک کر کے عمارتوں کی تباہی، دھواں، گرد و غبار اور ملبہ بنتی عمارتوں کے دوران چیخ و پکار۔ اسرائیل نے غزہ کے مزید کئی رہائشی پروجیکٹ تباہ کر دیے۔ اسرائیل کی درندگی عروج پر پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز نے جبالیہ اور خان یونس سمیت 400 مقامات پر حملے کیے اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ غزہ میں 6,000 بچوں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ 40,000 شہری زخمی ہیں۔ 60% مکان تباہ کر دیے گئے ہیں اور اقوام متحدہ نے غزہ کو موت کی وادی قرار دیا ہے۔ ادھر حماس نے مکمل جنگ بندی تک مزید یرغمالیوں کی رہائی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عالمی ادارہ برائے صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال ناقابل تصور ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجیوں کی گلی گلی لڑائی۔ غزہ پر مسلسل بمباری کے جواب میں غزہ کے مختلف علاقوں میں غاصب فورسز پر حملے۔ حماس کے بیان کے مطابق حجر الدیق میں 60 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی کر دیے۔ حماس ملٹری ونگ کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں میں منظم کارروائی کی گئی اور فوجیوں کے کیمپ کو 3 بارودی سرنگوں سے اڑا دیا۔ اسرائیلی فوج بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر بوکھلا گئی ہے اور بڑے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کرنے پر امریکہ میں مسلم تنظیموں نے آئندہ انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا، ایریزونا، وسکونسن، فلوریڈا، جارجیا، نیواڈا اور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے مسلم رہنما مشیگن کے شہر ڈیربار میں اکٹھے ہوئے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے جو بائیڈن کی حمایت ترک کرنے کا اعلان کیا۔ مشیگن میں حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر جو بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں جس سے صدارتی انتخابات کے نتائج پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ سینئر سفارتکار ملیحہ لودھی کہتی ہیں غزہ میں صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ممالک کی حکومتیں اس پر کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہیں۔ بالکل، غزہ میں مستقل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ جی، میرا خیال ہے صورتحال بہت ہی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا، اسرائیل کی بمباری سے اتنے سارے لوگ اور شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل تو بار بار یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ بمباری جاری رکھیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کی حکومتیں ہیں وہ اس وقت خاموش کیوں بیٹھی ہیں، ان نے کوئی ایکشن اس وقت کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تو جب تک یہ پاز تھا جس میں کہ وہ تبادلہ ہو رہا تھا ہاسٹیجز کا اور قیدیوں کا، تب تک تو پھر بھی کچھ عرصے تک بمباری بند ہوئی تھی۔ لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک پرماننٹ سیز فائر کی ضرورت ہے۔